اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے ایمان بالملائکہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس میں ایمان بالملائکہ میں جو سب سے پہلا جو تصور نمبر 1 ہے وہ ہے ایمان بالملائکہ کی دلیل کیا ہے۔ دیگر ایمانیات کی طرح ایمان بالملائکہ پر بھی جو سب سے واضح اور روشن جو دلیل ہے وہ قرآن کی شہادت ہے۔ اور قرآن کی شہادت کیوں سچی ہے؟ کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے اور جس کی حقانیت کی دلیل خود اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، اور چونکہ یہ چیلنج آج تک پورا نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن اور اس کا ایک ایک لفظ برحق ہے۔ ایمان بالملائکہ وہ کمپوننٹ ہے جس پر ہمارے پاس جو واحد شہادت ہے وہ قرآن کی ہے۔ اب دوسرا تصور نمبر 2 ہے ایمان بالملائکہ کا ہمہ گیر تصور۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرشتوں کی تخلیق اور مقصد کے بارے میں فرماتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 اور 194 میں ارشاد فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں روح الامین سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مراد ہیں۔ ایمان بالملائکہ کی عقلی دلیل۔ دیگر امور پر جو تعینات فرشتے ہیں، پہلا ہے کہ جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا پیغام لے کر رسولوں کو پہنچانا ان فرشتوں کی عام ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کاموں پر مامور ہیں۔ نمبر 2 ہے موت کا فرشتہ۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تیسرے جو قسم ہے فرشتوں کی وہ ہے نگہبان فرشتے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا عَرَضَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَّدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔
اور جو چوتھی قسم میں جو فرشتے ہیں وہ ہیں اچھے اور برے اعمال لکھنے والے، یعنی کرامن کاتبین۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ نمبر 5 پہ ہیں جنت کے جو داروغہ ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ پھر ہے جہنم کے جو داروغہ ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 71 میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ پھر ہے حاملین عرش الہی۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں ان کا ذکر ہے۔ پھر نمبر 8 پہ کوئی فرشتہ پہاڑوں پر مقرر ہے، کوئی سمندروں پر، کوئی ستاروں پر۔ غرض یہ کہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کا نظام جو ہے وہ فرشتے ہی سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ ان پر مامور ہیں، مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کی جو ہے مثال ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت معاملہ پیش آیا، جس دن آپ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہو؟ تو آپ نے جواب میں نے فرمایا ہاں، میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یا لیل بالکلال، یہ طائف کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس نے میری دعوت جو میں اسے دی تھی اسے قبول نہیں کیا، اور نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ وہاں کے جو آوارہ بازاری لڑکے تھے ان کو میرے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر مجھے لہو لہان کر دیا۔ تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ کرنے ثعالب نامی جگہ پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے ایک بدلی دیکھی جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی ہے جو انہوں نے آپ سے کہا ہے، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ سے ان لوگوں کی بابت جو چاہیں حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے سن لی ہے۔ مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں، بس آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کر رکھ دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔
غرض یہ کہ یہ اللہ کی وہ فوج ہے جو اس کے حکم کے مطابق کاموں پر مامور ہیں اور اس کے حکم کی منتظر ہے۔ اللہ ان کی یہ صفت یوں بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ تصور نمبر 3 ہے نیابت الہی اور انسان کے حوالے سے فرشتوں کا مقام۔ نیابت الہی ایک بہت بلند مقام ہے اور یہی انسان کی اصل ہے، اسی لیے وہی دنیا میں بھیجا گیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرشتوں کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کی ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ملٹری اکیڈمی میں جب کوئی جاتا ہے، جو بھی کوئی بھی شخص وہاں جاتا ہے تو وہ سب جو ہیں افسر بننے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے اور ہر کسی کو یہ چانس دیا جاتا ہے کہ وہ محنت کرے اور زیادہ سے زیادہ بڑے عہدے پہ پہنچ جائے اور چیف تک بھی بن جائے، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق آفیسر بنتا ہے۔ کوئی کیپٹن بنتا ہے، کوئی میجر کے رینک تک پہنچتا ہے، کوئی بریگیڈیئر تک پہنچ جاتا ہے اور کوئی جو ہوتا ہے وہ چیف بن جاتا ہے۔ تو اب جو فوج کا جو چیف بنے گا تو اس کے حکم جو ہے وہ ساری فوج اس کے ماتحت آ جاتی ہے۔ اب فرشتے جو اللہ کے کارندے ہیں جو ساری کائنات کے عناصر پر تعینات ہیں، چنانچہ کوئی پہاڑوں کا نظام سنبھالے ہوا ہے تو کوئی دریاؤں اور سمندروں کا، اسی طرح کائنات کے تمام جو انتظامات ہیں وہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلاتے ہیں۔ ان سب کا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نائب یعنی انسان کو سجدہ کرنا اس امر کی دلیل تھا کہ اس کا حکم ان سب پر چل سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ رول ماڈل بننا تھا، اس لیے انہیں بھی مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزارا گیا، اور طائف کے سفر میں آپ کو جو آزمائشیں اور جو تکلیفیں دی گئیں وہ ان تمام آزمائشوں کا کلائمیکس تھا۔ اس لیے جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور اس فرشتے نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جو حکم دیں گے میں اللہ کے حکم سے اس پر عمل کروں گا۔ اب دنیا کوئی ایک اکیڈمی سمجھے کہ جس میں انسانوں کو بھیجا جاتا ہے، ان کی تربیت کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے، اور جو شخص ان طے شدہ مراحل سے گزرتا ہے اور جو جتنا بہتر انداز میں گزرتا ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ مقام پا لیتا ہے اور اتنے ہی زیادہ فرشتے اس کے حکم کی تعمیل میں لگا دیے جاتے ہیں۔ بنی نوع انسان میں سے انبیاء و رسل علیہ السلام ہی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو بلند ترین مقامات پر فائز ہوئے اور ان کے ماتحت بڑے بڑے فرشتے تک کر دیے گئے، اور وہ ہستی جو اس مقام کی معراج پر پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کو فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام بھی رپورٹ کرتے تھے۔ فرشتوں کی جو ماتحتی کا جو سب سے بڑا مظہر ان کی نصرت ہوتا ہے، جو اللہ کے اذن سے مشکل حالات میں انبیاء اور رسل علیہ السلام اور ان کے جو سچے ماننے والے ہیں ان کو ملتی رہی ہے۔ اس بے پناہ طاقت کو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے امن کا گہوارہ اور جنت فی الارض بنا سکیں۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو غزوہ بدر کے تناظر میں بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔
اور وہ پہلا موقع جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اپنی خودی سے باقاعدہ آشنائی حاصل ہوئی وہی غزوہ بدر کا موقع تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ غزوہ احد میں احزاب، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، تبوک اور اس کے بعد بھی جو صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ان میں یہ برابر سلسلہ جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنی خصوصی مدد کے بارے میں مطلب فرشتوں کو نازل کیا، اور اپنی اس خصوصی مدد کے بارے میں مومنین کو قرآن میں بار بار متنبع بھی کیا۔ مدد کے یہ سب اسباب جو ہیں فرشتوں کے ذریعے ہی مومنین کو ملے ہیں۔ فرشتوں کی اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔